صاحب میں اوور ٹو عباسی صاحب. عمران صاحب, so nice of you. It was a brief, definitely. ذیشان صاحب کی جو ہے وہ کام پر ہمارے پاس وقت انف نہیں ہے کہ اس پہ پوری نظر ڈالی جا سکے. ایک مختصر تعارف تھا. ذیشان صاحب, without wasting any more time, over to you, please. میری آواز اب ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں رانا صاحب کا کہ انہوں نے میرا اتنا ڈیٹیل تعارف کروایا, احسان عباسی صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا, اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی, ریاض فورم اور اوریجنل تھنکنگ فورم, آپ مطلب جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا. تو آج کی اس نشست میں مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اس چیز کو ڈسکس کروں کہ یہ جو بحران آیا ہے, اس بحران کا معیشت پر کیا اثر ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے ہم اس چیز پر نظر دوڑائیں کہ یہ جب بحران ختم ہوگا تو اس بحران کے بعد کی دنیا جو ہے وہ بحران سے پہلے کی دنیا سے کتنی مختلف ہوگی. اور اسی طرح رانا صاحب کا جو کوشچن ہے کہ یہ جو ساتھ ساتھ اکنامک کرائسس ہے یہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, اگر یہ بڑھ رہا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے, اور اتنی آبادی ہے یہ کیسے سنبھلے گی وغیرہ وغیرہ. تو اس ٹاپک پہ خاص طور پر جب ہم پاکستان میں گفتگو کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پیچیدگی, یا پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی, تو سب سے زیادہ پیچیدگی یہ ہوتی ہے کہ آنسر بتانے سے پہلے ایکسپلین کیا جائے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو جب ہم بیک گراؤنڈ کلیئر کر لیں گے تو اس کے بعد پھر میرے لیے بہت آسانی ہوگی کہ میں اب اس کے آنسر کی طرف جاؤں. تو بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں دو طرح کے بحران ہوتے ہیں. ایک بحران وہ ہے کہ جو نیچرل ہوتا ہے, جو فطری ہوتا ہے, جس میں سے ہم جانتے ہیں کہ سیلاب ہو گیا, زلزلہ ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں ہو گئی, یا جیسے آج کل آفت آئی ہوئی ہے. اور دوسرا بحران وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب انسانوں کی سرگرمیوں کی پیداوار ہوتا ہے, چاہے وہ انسان کی سوشل لائف ہو, پولیٹیکل لائف ہو, اکنامک لائف ہو, انسانی سرگرمیوں سے جو وجود میں آتا ہے. ان دونوں کے نتائج, ان دونوں کے اثرات ڈیفرنٹ ہیں. سب سے پہلے میں اس چیز کی وضاحت کرنا پسند کروں گا کہ آج کی جو دنیا ہے, چاہے وہ ویسٹ کے اندر ہے اور کسی حد تک جو نان ویسٹرن کنٹریز ہیں, ان کے اندر جو دنیا ہے وہ بنیادی طور پر کن عوامل کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. جب ہم ان عوامل کو سمجھ لیں گے تب ہمارے لیے یہ آسان ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا ان عوامل پر کوئی اثر ہے یا ان عوامل کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے. تو لازمی بات ہے کہ جب ہم مغربی تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے 16ویں صدی سے شروع کرنا پڑے گا, اور 16ویں صدی سے جو نشاط ثانیہ کی, رینیسانس کی جو تحریکیں تھیں جنہوں نے آج کے ویسٹ کو پروڈیوس کیا, پیدا کیا, تو ان کے ہاں چاہے وہ ایڈم سمتھ تھے یا بینتھم تھے یا لاک تھے یا اور لوگ تھے, تو ان سب کے ہاں تین جو چیزیں تھیں وہ کامن ملتی ہیں کہ جس پر انہوں نے سب سے زیادہ بات کیا, اور ان تین چیزوں کی وجہ سے آج ویسٹرن سیاست, ویسٹرن اکانومی اور ویسٹرن سوسائٹی موجود ہے. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے لبرٹی, یعنی شخصی آزادی کا تصور, اور دوسری چیز ہے ایکوالٹی, مساوات کا تصور, اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے انصاف کا تصور. اب جب ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس بحران کے بعد کی دنیا تبدیل ہو جائے گی یا یہ بحران ان تینوں عوامل کی وجہ سے آیا ہے, تو تب ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے سمجھنا. میرا جو تھیسس ہے, میرا جو انالیسس ہے اس پوری سچویشن کا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ دنیا بنیادی طور پر ان تینوں ویریبلز کی وجہ سے نہیں آئی. اس وجہ سے ان تینوں عوامل, یعنی شخصی آزادی کا تصور, انصاف کا تصور اور مساوات کے تصور کو کوئی خطرہ نہیں موجود. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بحران جو مطلب انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آئے, اگر ہم ان کا انالیسس کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان تینوں عوامل کا ہی یا نتیجہ تھے یا ان تینوں عوامل سے روگردانی کے باعث تھے. فار ایگزامپل, ہم ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 کو اگر دیکھیں تو ویسٹ کی تاریخ میں یا پوری دنیا کی تاریخ میں یہ بہت بڑے ایونٹ تھے. یہ ہو ادھر رہے تھے, ویسٹ میں رہے تھے, لیکن اس کے نتیجے میں جو ادارے وجود میں آئے
ان اداروں کا پوری دنیا پر اثر ہوا ہے. یعنی جو انٹرنیشنل جو سسٹم وجود میں آئے, پولیٹیکل سسٹم وجود میں آئی, وہ بیسیکلی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا نتیجہ تھے. یعنی یہ پوسٹ ورلڈ وار دنیا تھی. اچھا, ان تینوں کے جب یہ بحران گزر گئے تو اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا گیا, جب اس کو اسٹڈی کیا گیا تو اس نتیجے پہ پہنچا گیا کہ بیسیکلی شخصی آزادی جن ممالک میں تسلیم نہیں کی گئی, جن ممالک میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, جن ممالک میں انسانی آزادیوں پر جو ہے مطلب جو پابندیاں لگائی گئی ہیں, اور جن معاشروں میں مساوات کے تصور کو نہیں مانا گیا, اور جن معاشروں میں انصاف کے تصور کو نہیں مانا گیا, وہ معاشرے صرف اپنی عوام کے لیے خطرہ نہیں ہوتے بلکہ پوری دنیا کے نظام کے لیے خطرہ ہوتے ہیں, ہٹلر کی شکل میں یا مسولینی کی شکل میں یا سٹالن کی شکل میں. تو اس کا نتیجہ رزلٹ یہی نکالا گیا کہ ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے کہ جو انٹرنیشنل کوآپریشن کو, انٹرنیشنل کوآرڈینیشن کو فروغ دیں. اسی طرح جب ہم ابھی ریسنٹلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشی بحران آیا ہے 2008 کا, تو وہ اس کرونا کے بحران سے بھی بہت زیادہ تھا, بہت بڑا بحران تھا. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پوری دنیا کی سینٹرل بینکس نے جتنا پیسہ خرچ کیا اور آئی ایم ایف نے جتنی فنڈنگ کی ڈیفرنٹ کنٹریز کو اس نظام کو, پوری دنیا کے نظام کو بچانے کے لیے, ابھی تک مختلف ممالک جو خرچہ کر چکے ہیں اور آئی ایم ایف جتنا خرچہ کر چکی ہے وہ ابھی تک اس کے 10% کے بھی قریب نہیں ہے. تو وہ ایک بہت بڑا بحران تھا, اور یقیناً اس نے جو پوری دنیا میں جو اسکالرز ہیں ان کے درمیان یہ ڈسکشن کریٹ کر دی تھی کہ کیا مشکلات ہیں, کیسے حل کیا جائے. تو اس کے بعد جو اس کے نتیجے جو نکالا گیا وہ 2 نتیجے نکالے گئے. ایک نتیجہ یہ نکالا گیا کہ یہ بنیادی طور پر جو ہے حکومت کے مارکیٹ کے اندر, خاص طور پر یہ ہاؤسنگ کی جو مارکیٹ ہے, ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ, اس میں مداخلت کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. اور دوسرا جو بینکس ہیں ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. اب نتیجے میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو فریڈم کا کانسیپٹ تھا اس کو مضبوط کیا ہے, انصاف کے کانسیپٹ کو مضبوط کیا ہے, مساوات کے کانسیپٹ کو مضبوط کیا, اور ساتھ میں انہوں نے جو پوسٹ 2008 کرائسس میں جو انہوں نے سینٹرل بینک کا کانسیپٹ ہے اس کو مضبوط کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا نے اپنے ہر بحران سے سبق سیکھا ہے, لیکن خاص طور پر ان بحرانوں سے کہ جو انسانوں کی سرگرمیوں سے وجود میں آئے تھے. تو 2008 کے بعد کی دنیا بدل چکی ہے, آج کی جو فائنانشل سسٹم ہے وہ 2008 سے پہلے کا نہیں تھا. تو اوورآل جو انسانی دنیا میں جو پچھلے 100 سال کے اندر جو بحران آئے ہیں, تو میرا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ ان بحران کے نتیجے میں شخصی آزادی کا تصور مضبوط ہوا ہے, اسی طرح مساوات کا تصور مضبوط ہے اور انصاف کا تصور مضبوط ہوا ہے. ابھی جو بحران چل رہا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ہی مختلف دنیا نظر میں آئی, ہم نے دیکھی ہے جو بہت ہی حیران کن ہے ہمارے لیے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں کہ انسانی تاریخ بحرانوں سے, خاص طور پر وباؤں سے بھری پڑی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بک ہے گن, جرمز اینڈ سٹیل, بہت پاپولر بک ہے اور اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو اور پولیٹیکل سائنس کے, سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھنی چاہیے. اس کے اندر اس بات کو اسٹڈی کیا گیا ہے خاص طور پر کہ یہ جو یورپین تھے, یہ جب نارتھ امریکہ گئے, جو آج کے یونائٹڈ اسٹیٹ اور کینیڈا اور یہ ریجن ہے, یہاں جب گورے گئے تھے تو اس کا کیا نتیجہ ملا تھا. تو اس بک کے اندر جو ایک بیالوجی کے سائنٹسٹ نے لکھی ہوئی ہے, اس بک کے اندر یہ تھا کہ 99% جو پاپولیشن کروڑوں کی تعداد میں مر گئی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو یورپینز کے ہاں جو جراثیم تھے ان کی باڈی پہ, ان کے سانس کے ساتھ, ان کے فضلے کے ساتھ جو خارج ہوتے تھے, ان کی وجہ سے ان جراثیموں سے ایکسپوز نہیں تھی دنیا. تو جیسے ہی ان کا مطلب جو ہے نارتھ امریکن کا جو وہاں کے مقامی تھے, جب ان کا ایکسپوئر ہوا تو اس سے 99% یعنی کروڑوں کی تعداد میں دنیا مطلب ان کی عوام ہلاک ہو گئی تھی. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کا ایک آئس لینڈ ہے جو کافی عرصے سے, ہزاروں سالوں سے یا سینکڑوں سالوں سے دنیا سے کٹا ہوا ہے. انسان جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تیر مارنے کی کوشش کرتے ہیں, نیزے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. انڈیا کے جیوگرافی میں موجود ہے لیکن انڈین حکومت کا وہاں انفلوئنس موجود نہیں ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انڈینز کو یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی آدمی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ گئے
تو ہم ایسے جراثیم لے کر جائیں گے کہ وہ اس سے ایکسپوز ہوں گے اور ساری آبادی کے مرنے کا خطرہ موجود ہے، کیونکہ ان کا امیونٹی سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا۔ تو ہم میں سے ہر شخص ایسے جراثیم رکھتا ہے، ایسے وائرسز رکھتا ہے، ایسے بیکٹیریاز رکھتا ہے کہ جن کا ہماری سوسائٹی کے اندر تو امیون سسٹم ڈیولپ ہے، لیکن اگر ہم کسی ایلین سوسائٹی سے، کسی ایسی سوسائٹی سے جو ہمارے ساتھ جس کا میل جول نہیں ہے، تو وہ پوری کی پوری سوسائٹی تباہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو جراثیم ہیں، یہ وائرسز، بیکٹیریا یہ ہیں، جن کی ہم امیونٹی ڈیولپ کر چکے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارا ہسٹوریکلی ہماری انسانی تاریخ کے اندر ان سے آمنا سامنا رہا ہے، ہم نے اس کی امیونٹی ڈیولپ کی ہے۔ تو یہ چیز نئی بات نہیں ہے جو آج کی اس دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن جو نئی چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتیں آگے بڑھی ہیں۔ اس سے پہلے جتنی وبائیں ہوتی تھیں، حکومتیں جو ہیں لوگوں کو مرنے دیتی تھیں یا جو ضروری انتظامات تھے وہ کرتی تھیں۔ پہلی بار دنیا میں ہوا ہے کہ حکومتوں نے گھروں میں بٹھایا ہے لوگوں کو، خاص طور پر میں ویسٹ کی مثال دوں گا، لوگوں کو گھروں میں بٹھایا گیا ہے اور ان کی انکم کو سیکیور کرنے کے لیے، جن کی بہت زیادہ انکم ہے، کہا گیا ہے کہ آپ کو 80% آف انکم منتھلی انکم آپ کو ملتی رہے گی، اور جن کی انکم کم ہے آپ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو جتنی انکم آپ پہلے کماتے تھے اتنی آپ کو دی جائے گی، بلکہ جن کی بہت ہی کم ہے ان کو ایک تھریش ہولڈ پہ کہا گیا ہے کہ اتنی ہم آپ کو انکم، پہلی بار انکم سیکیور کی گئی ہے اور 2 ماہ ہو گئے ہیں کہ ان کو انکم ریسیو ہو رہی، یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہے۔ اور صرف اگر ہم اس بیس پر دیکھیں تو دنیا میں 2 طرح کی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے یہ سہولت دی ہے اور جنہوں نے نہیں سہولت دی۔ تو جنہوں نے سہولت دی ہے وہ کیپٹلسٹ معاشرے ہیں، سرمایہ دارانہ جہاں نظام موجود ہے، باوجود یہ کہ ہمارے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام لوگوں کا استحصال کرتا ہے۔ جن معاشروں میں سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے اور مضبوط ہے، وہاں یہ سہولیات لوگوں کو مہیا کی جا رہی ہیں، اور یہ کس وجہ سے ممکن ہو پایا ہے؟ یہ کیپٹلزم کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے۔ اور ایک طرح سے کیپٹلزم نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ جہاں وہ مضبوط ہے اور جہاں فری مارکیٹ موجود ہے وہاں لوگوں کا تحفظ کیا جا سکتا ہے اس طرح سے۔ دوسری چیز جو ہمیں دیکھنے میں آئی ہے کہ صرف کیپٹلزم کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، ایک اور فیکٹر بھی بہت موجود ہے جس کا انسانی تحفظ میں کردار موجود ہے ویسٹرن معاشروں میں، وہ ہے جمہوریت کا تصور۔ تو جمہوریت اور کیپٹلزم نے مل کے لوگوں کا تحفظ کیا اور سکسیسفلی کر رہے ہیں۔ میں یہاں یو کے میں بیٹھا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح سے کوئی بے چینی نہیں ہے کہ ان کا معاشی نظام اور ان کا سیاسی نظام ان کا تحفظ نہیں کر رہا۔ اچھا، اب ہم پلٹتے ہیں دوسرے بحران کی طرف کہ جو نیچرل ہے، جو فطری ہے، جو اور ہم انسان اس معاملے میں بے بس ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ وہ بحران جو انسانی سرگرمیوں سے وجود میں آتے ہیں، انسانوں سے سبق سیکھتے ہیں، اور سبق سیکھنے کے بعد جو غلطیاں ہوتی ہیں مجموعی طور پر ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ورلڈ وار 1-2 کی ایگزامپل دی، اس کے بعد موجود آنے والے مطلب جو پولیٹیکل سسٹم کی ایگزامپل دی، گریٹ ڈپریشن کی گریٹ فائنانشیل کرائسس کی ایگزامپل دی جو 2008 میں آیا۔ اسی طرح مطلب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ ہے کہ اب جو وبائیں آئی ہیں، جو نیچرل سسٹم آئے ہیں، انسانوں نے اس کو ایز اٹ تسلیم کیا ہے، کوشش کی ہے کہ ان وباؤں سے میڈیکل کی مدد سے سیکھا جائے، لیکن اس کے نتیجے میں ایسا کوئی نہیں ہوا کہ دنیا کا وباؤں کے نتیجے میں دنیا کا سیاسی نظام بدلا ہو، سماجی نظام بدلا ہو یا معاشی نظام بدلا ہو۔ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ اسپینش فلو آیا تھا، کروڑوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور انڈیا کے اندر بھی ایک بڑی کروڑوں کی تعداد میں، اگر کہنا شاید مبالغہ ہو لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے تھے۔ اور اگر آپ اس وقت کی جو ہسٹوریکل بکس ہیں، حکیموں کے نسخے ہیں وغیرہ وغیرہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ویسی فنی سچویشن ملے گی پڑھنے کو، جیسے آج کل پاکستان میں جو حکیم ہیں انہوں نے جو اشتہار بازی کی ہوئی ہے۔ مگر اس اسپینش فلو کا جو ہے ہیلتھ کیئر پر اثر پڑا تھا، میڈیکل ریسرچ پر اثر پڑا تھا، لیکن پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک سسٹم پر اثر نہیں پڑا تھا۔ جس طرح ویسا ہی اثر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گریٹ ڈپریشن کا پڑا تھا اور جنگوں کا پڑا تھا اور ابھی 2008 کا کرائسس کا پڑا ہے۔ لیکن آخر ایسے کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ بحران آیا ہے تو ہم سب نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہمیں 2 طرح کی پریڈکشن ملی ہیں۔ ایک پریڈکشن یہ تھی کہ یہ بحران جیسے باقی بحران ہے، میڈیکل کرائسس ہے، جیسے باقی کرائسس ہیں، یہ آیا ہے پھر چلا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا یہ ماننا تھا کہ بھئی جو دنیا ہے وہ پوری کی پوری بدل جائے گی، اور جو کرونا سے پہلے کی ہم دنیا دیکھتے تھے وہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے۔
ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت اپنی تھیوریز، اپنے نظریات کو واپس لے رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے باقی بحران آئے ہیں یہ بحران بھی تقریباً ویسا ہی ہے، لیکن اس بار بے چینی زیادہ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو گلوبل لیول پر آبزرو کر رہے ہیں، ایک میڈیا مکمل کوریج دے رہا ہے، حکومتیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ فیل کر رہے ہیں. ادروائز یہ جو اسپینش فلو سے کم از کم اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ وقتی پیش گوئیاں تھیں جو فکشنل بھی تھیں. کچھ لوگ مجھے کہتے رہے کہ بھئی آپ فلاں مووی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس طرح کا کرائسس ہے. لیکن دوسری طرح سے دیکھیں تو یہ جو پیش گوئیاں کی گئی تھیں تو ان کے آئیڈیالوجیکل اسباب بھی تھے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں کہ نا پاکستان کے اندر یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، انٹرنیشنل کمیونٹی کا مطلب میرے پاس سروے مکمل نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکوں گا کہ پوری دنیا میں کیا سوچا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے اندر وہ لوگ کہ جو مطلب ملحد ہیں، مطلب جو الہاد کا تصور پیش کرتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی تصور پیش کریں. تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اس بحران کے بعد خدا پر تصور کمزور ہو جائے گا. اسی طرح جو لوگ مذہبی تھے بہت زیادہ، ان کا تصور تھا کہ اس بحران کے بعد خدا پر تصور مضبوط ہو جائے گا. اسی طرح جو ہمارے سوشلسٹ دوست ہیں ان کا یہ تصور تھا کہ انقلاب آ جائے گا اور دنیا بدل جائے گی اور کیپٹلزم یا جمہوریت یا یہ جو فضول قسم کے بقول ان کے یہ جو سیاسی اور معاشی تصورات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور ایک نئی دنیا ہوگی کہ جو ہمارے تصورات کے زیادہ قریب ہوگی. تو یہ جو اس طرح کی انٹرپریٹیشن تھی، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جب میں نے ان کا انالیسس کیا ہے تو ان پر نظریاتی اثر زیادہ تھا کہ آپ جس نظریے کو ماننے والے ہیں تو جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ خوشگوار ایونٹ ہو یا غیر خوشگوار ایونٹ ہو، ہم انسانوں کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ ہم اس کو اپنے نظریات کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی انٹرپریٹیشن کے پوسٹ کرونا دنیا پری کرونا دنیا سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ڈیٹا بتاتا ہے اور جو صورتحال ہے اور جو ان کے نظریات ہیں اور جس طرح سے وہ اپنے نظریات واپس لے رہے ہیں، ان پر آئیڈیالوجی کا، ان کے پہلے سے موجود نظریات کا اثر موجود تھا. اسی طرح میں نے تقریباً اپریل کے شروع میں ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ اپریل کے آخر میں جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو ہے کرونا آہستہ آہستہ پیچھے جا رہا ہوگا اور جو ہے مئی تقریباً کرونا کی واپسی کا ہے، جون کے اندر سچویشن نارمل ہونا شروع ہو جائے گی اور تقریباً جو ہے سپٹمبر تقریباً صورتحال ویسی ہی ہوگی جیسا کہ پری کرونا دنیا میں موجود تھی. اب ہم ٹھوس جو ہے نا اکنامک انالیسس کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی اس وقت جو گلوبل لیول پر جو معیشتوں کی صورتحال ہے تو ہم اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ جو گلوبل لیول پر جو اکنامک ڈکلائن آیا ہے تو یہ وقتی ہے، یہ شارٹ رن میں ہے، یعنی یہ نا تھوڑے عرصے کا ہے اور اس کے بعد نیگیٹو میں چلے گا سپٹمبر تک اور اس کے بعد یہ باؤنس بیک کرے گا. تو یہ جو سال ہے یہ معاشی طور پر ڈکلائن کا سال ہے اور اگلا سال جو ہے وہ ری باؤنس کا سال ہے کہ یعنی اکانومیز واپس پلٹیں گی اور یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم وی بناتے ہیں، وی کا سائن بناتے ہیں. اور آئی ایم ایف کا ڈیٹا بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کی ہیں اگلے سال کے اور اس سال کے لیے وہ یہی ہے کہ اس سال اکنامک ڈکلائن ہے لیکن اگلے سال اکانومیز باؤنس بیک کریں گی اور جب وہ باؤنس بیک کریں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی 2019 میں یعنی 2019 کے اندر جو اکنامک گروتھ تھی تو یہ ممکن ہے کہ 2021 میں یعنی 2021 میں جا کر جو ہے اکنامک گروتھ 2019 کے تقریباً ڈبل کے برابر ہوگی. آئی ایم ایف کی یہ پروجیکشن بھی موجود ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے وہ ویسٹ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مضبوط ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں یو کے میں بیٹھا ہوں تو میں نے ریئلائز کیا ہے کہ لوگوں کا اپنے پولیٹیکل سسٹم پر ٹرسٹ بڑھا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جب یہ بحران آیا تھا تو 18 مارچ کو میری پاکستان سے یو کے کی فلائٹ تھی تو وہ جو ملتان سے آنا تھا تو ملتان سے فلائٹ کینسل ہو گئی تو مجھے لاہور سے آنا پڑا 21 کو اور میں بھی نکلا تقریباً میری 2-3 بجے فلائٹ تھی تو تقریباً 8 بجے
اور مطلب 2-3 بجے فلائٹ تھی تو 3:30 بجے میرے خیال میں عمران خان نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو ہے ٹریول بین کر رہے ہیں، کہ کوئی فلائٹ جو ہے پاکستان نہیں آ سکے گی. تو یہ دیکھیں کہ شاید میرے بعد لاہور سے ایمریٹس کی میرے خیال میں کوئی فلائٹ نہیں نکلی. تو جب میں یہاں آیا تو یہاں ایک ذہنی طور پر پینک کی سچویشن تھی. تو میں نے دوستوں سے پوچھا کہ کیا سچویشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی چیزیں مل رہی ہیں لیکن پینک موجود ہے، لیکن ہر چیز مل رہی ہے سوائے ٹیشو پیپرز کے. تو میں نے جب لوگوں سے یہ بات کرنے کی کوشش کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا جو مجھے بتایا گیا کہ بھائی لوگ 2 حصوں میں تقسیم تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھائی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں اپنے پولیٹیکل سسٹم پر ٹرسٹ ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ تقریباً 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، وہ ٹیشو پیپرز بھی جو کم تھے وہ دستیاب ہونا شروع ہو گیا. یعنی ہر چیز جو ہے اب دستیاب ہے مارکیٹ میں. اور لوگوں سے جب پوچھا جائے کہ بھائی ایسے اگر دوسری لہر آ جاتی ہے اور تیسری لہر آ جاتی ہے تو کیا ہوگا، تو اب میرا جو سروے ہے اس کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ چیزیں ملیں گی. بورس جانسن نے کہہ دیا نا چیزیں ملیں گی، تو اس کا مطلب ہے چیزیں ملیں گی. سپلائی چین میں یعنی جو لوگوں کا اپنی حکومت کی جو مینجمنٹ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے خوراک کی دستیابی جو ہے ممکن بنائی، جس طرح سے ہمارے انکم کو سیکیور کیا، جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ میں رات کو 12-12:30 بجے باہر نکلتا ہوں تو جب میں واک کے لیے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بسیں اپنی ٹائم پر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، لیکن بالکل ہی خالی ہیں. تو 3 روٹ مجھے لگتے ہیں اور 2 روٹس پر بالکل کوئی لوگ نہیں ہوتے، لیکن تیسری روٹ پر 1 یا 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یا اب 4-5 لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ پیر سے انہوں نے لاک ڈاؤن نرم کر دیا ہے. تو لوگ باہر نکل رہے ہیں کہ جن کو کوئی مطلب کی ورکر ہیں یا کوئی اور کام کاج ہیں. پہلے رات کو 1 بجے، 2 بجے، 9 بجے، 10 بجے ہمیں باہر لوگ نہیں ملتے تھے. اور اگر آپ میرے سوشل میڈیا پر ہیں، فیس بک پر ہیں، تو ایک طرح سے میں نے اس کا نوحہ بھی لکھا تھا کہ ایک شہر جس نے مجھے اتنی عزت دی تو میں اس کو ایسا اجڑا ہوا اور ویران نہیں دیکھ سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو میں نے یہاں کے لوگوں سے سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اپنے سسٹم پر، اپنی جمہوریتوں پر جو ہے ٹرسٹ بڑھا ہے. اسی طرح جو گلوبلائزیشن کا جو تصور ہے، اس سے پہلے جو مخالفت موجود تھی میرے خیال میں وہ مخالفت بھی کم ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یو کے کچھ بھی پیدا نہیں کرتا اپنی خوراک کا، ساری کی ساری خوراک باہر سے آتی ہے. 2 ماہ ہو گئے لیکن خوراک کی قیمتیں نہیں بڑھیں اور خوراک کی دستیابی موجود ہے. تو اور لوگ اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ملک میں نہیں پروڈیوس ہوئی، یہ کسی اور ملک میں پروڈیوس ہوئی اور ہمارے پاس آئیں. پوری دنیا میں جو سپلائی چین کا سسٹم ہے وہ موجود ہے، کہیں کا ہاتھ نہیں آیا، کہیں خوراک کی عدم دستیابی نہیں ہوئی. اور جو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو گلوبلائزڈ سسٹم ہے سپلائی چین کا وہ موجود ہے، خوراک کے سلسلے میں ایکٹیو ہے. لیکن وہ چیزیں کہ جیسے جہاں ٹیکسٹائل ملز ہیں، جو باقی سپلائی چینز ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں. اس کی ایک وجہ ڈیمانڈ کی کمی بھی ہے اور دوسرا فیکٹریوں کا بند ہونا بھی ہے. لیکن گلوبلائزیشن کے تصور کو وہ ملی ہے، مطلب تقویت ملی ہے. اب یہ تو جو سارا تصور تھا جو میں نے بتایا یہ مغربی ترقی یافتہ اقوام سے متعلق ہے. اب پاکستان یا پاکستان جیسی معیشتوں کے متعلق ہم کیا تبصرہ کریں؟ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ ہے شہریوں کا اور ان کی حکومتوں کا آپس میں تعلق. ایک ٹرسٹ کتنا موجود ہے، یہ ایک انتہائی اہم بات ہے. یہ ایک ٹیسٹ تھا حکومتوں کا اور شہریوں کا، ان کے درمیان تعلق کا. جیسا کہ میں نے بتایا ویسٹ میں یہ تعلق مضبوط ہوا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک کہ جہاں مارکیٹ مضبوط نہیں ہے، جو معاشی طور پر ترقی یافتہ نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ معاشی طور پر ترقی یافتہ ممالک کی اکثریت جو ہے وہ جو ہے اگر ہم OECD کنٹریز دیکھیں کہ جو دنیا میں 34 سب سے زیادہ امیر ممالک ہیں تو سارے جمہوریتیں اور ویسٹرن اور کیپٹلسٹ معاشرے ہیں. صنعتی طور پر ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ نظام معاشرے ہیں جہاں جمہوریت بھی موجود ہے اور جہاں سرمایہ دارانہ نظام بھی موجود ہے. لیکن اگر ہم دوسرے معاشروں میں دیکھیں کہ جہاں مارکیٹ مضبوط نہیں ہے اور جہاں جمہوریتیں مضبوط نہیں ہیں، ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہاں حکومتوں نے ویسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، لوگوں کو ویسے سہولیات نہیں دیں کہ جیسا کہ ان معاشروں میں دی گئیں جن کی میں نے پہلے مثال دی. اس کی 3 وجوہات ہیں.
پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے فسکل جو صلاحیتیں ہیں، یعنی جو ان کا بجٹ کیا اس قابل ہے، ان کا خزانہ کیا اس قابل ہے کہ اس کو سپورٹ کر سکے۔ یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ بہترین انڈیکیٹر جو ہے ہم لیتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر گورنمنٹ جو ہے کتنا فسکل ایکسپینشن کر سکتی ہے، یا کتنا مانیٹری یعنی جو سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہے، وہ اس کی پالیسیوں میں کتنا ایکسپینشن کر سکتی ہے، یعنی کتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیسہ اور انکم پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ تو وہ ہم ایک انڈیکیٹر جو ہے، ایزی انڈیکیٹر ہے ہمارا، وہ انفلیشن کا ہے کہ شرح مہنگائی کیا ہے۔ حکومتوں کو جب قرضے نہیں ملتے تو حکومتیں نوٹ چھاپنا شروع کر دیتی ہیں، منی سپلائی بڑھا دیتی ہیں۔ جیسے یو کے کو اگر پیسے نہیں ملیں گے باہر سے فنڈنگ، تو وہ نوٹ چھاپ سکتا ہے، یو ایس اے نوٹ چھاپ سکتا ہے، اپنے بل چھاپ سکتا ہے، اپنے اس کے علاوہ اس کو بانڈ چھاپ سکتا ہے جو گورنمنٹ کے بانڈ ہیں، اور ان کے پاس کیپیسٹی موجود ہے سینٹرل بینک کے لیول پر بھی اور گورنمنٹ کے لیول پر بھی۔ غریب معاشروں میں یہ نہیں موجود، وہ آلریڈی بجٹ ڈیفیسٹ میں، یعنی بجٹ خسارہ ہے ان کا۔ دوسری طرف ان کے سینٹرل بینک جو ہیں، اگر وہ وہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر سینٹرل بینک پیسے نکالنا شروع کر دیتی ہے تو مطلب وہاں ایشو آ سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک ٹیکنیکل ایشو موجود ہے، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، جو مین پرابلم جو نظر آیا ہے، جو میں بار بار کہوں گا کہ اس مسئلے کے باوجود بھی کہ ان کا بجٹ اتنا بڑا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا، اس مسئلے کے باوجود بھی کہ ان کی سینٹرل بینک ویسے سہولیات نہیں دے سکتی تھی جیسا کہ ترقی یافتہ مغربی ممالک میں دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ فیسلٹی سہولیات پہنچائی جا سکتی تھیں۔ ٹوٹل بجٹ میں سے اگر آپ غیر ضروری اخراجات نکال لیتے تو آپ کے پاس اتنا کچھ بچ جاتا تھا کہ لوگوں کو سہولیات پہنچائی جائیں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ پولیٹیکل ول، یعنی حکومتوں کی خواہش بھی ہو کہ وہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ خواہش نہیں ہوگی تو نہیں فیسلیٹیٹ کیا جائے گا نا، کیونکہ یہاں کیوں ویسٹرن معاشروں میں حکومتوں نے کیوں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کی، تعاون کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ ہم پولیٹیکل سائنس کے اندر اور اکنامکس کے اندر پڑھتے ہیں کہ ووٹر انسینٹیو ہے، کیونکہ انہیں ووٹ چاہیے، انہوں نے اگلے الیکشن میں جیتنا ہے، تو اسی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر، ہماری جمہوریتوں کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر حکومت کا اور ووٹر کا، سیاسی پارٹیوں کا اور ووٹر کا تعلق اتنا کمزور ہے کہ سیاسی پارٹیاں بھی یہی سمجھتی ہیں اور حکومت بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم لوگوں سے اس خاص موقع پر تعاون نہیں کریں گے تو اس سے کوئی ووٹر بیہیویئر پر یا ووٹر کے کردار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو پولیٹیکل ول کی انتہائی کمی تھی، اور شروع دنوں سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی غیر ضروری اخراجات ہیں، جو اپنے بجٹ جو ہیں مختلف محکموں کے حوالے کیا ہوا ہے، جو مطلب ثانوی نوعیت کا بجٹ ہے، آپ اس کو فی الحال وہ کام روک کے آپ ہیلتھ پر اور لوگوں کی انکم کو سپورٹ کرنے پہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جب یہ بات کرنا شروع کی اور میں نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا، تو مجھے پنجاب گورنمنٹ کے جو فائنانس ڈویژن کے ایک مطلب جو ان کے ذمہ داران نے مجھ سے رابطہ کیا، اور اس نے اپنے ڈاکومنٹس دکھائے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، لیکن ڈاکومنٹس میں واقعی یہی تھا کہ وہ جو بجٹ ہے وہ سیکنڈری یعنی ثانوی نوعیت کے جو سرگرمیاں تھیں وہاں سے نکال کے کہ بھئی آپ نہ صحت پر لگائیں، لوگوں کی انکم پہ لگائیں، لیکن ہم نے واقعتاً یعنی جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ صحت پر خرچہ کیا گیا ہو یا خرچہ بڑھایا گیا ہو، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کی انکم کو سپورٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کی گئی ہوں۔ اچھا، عموماً کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کی کمی تھی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا موجود تھا، اس سے مدد نہیں لی گئی، لوگوں کو لائنوں میں لگایا گیا۔ سندھ کے اندر آپ کے سامنے سچویشن موجود ہے کہ لوگوں سے رقص کروایا گیا، ڈانس کروایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ حکومت کی ول نہیں تھی، حکومت کی خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہو۔ اچھا، یہ سچویشن صرف پاکستان کے اندر نہیں موجود، تقریباً اس سے ملتی جلتی سچویشن تمام ترقی پذیر دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لانگ رن کے اندر حکومتوں کا اور شہریوں کا جب تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے تو ہم پولیٹیکل اکانومی کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ یا پھر انقلاب آتے ہیں، یا پھر سول وار ہوتی ہے، یا پھر سیاسی بے چینی مختلف جو انپریڈکٹڈ جو ہیں وہ نتائج ظاہر کرتی ہے۔
دوسری طرف ہم اکنامکس کے اندر دیکھیں تو جو معاشی تبدیلی ہے وہ ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ جو ہماری روایتی اکنامکس ہے وہ ہمیں شروع سے ہی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کو زمانہ امن میں بھی ٹھیک رکھنا چاہیے. یعنی یہ کہ وہ تصورات جو اکنامکس کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حالات ٹھیک ہوں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بجٹ کو ڈسپلن میں لائیں, ہم اپنے جو سینٹرل بینک ہے اس کی پالیسی کو ڈسپلن میں لائیں, اس لیے کہ کل کو اگر بحران آتا ہے تو یہ دونوں جو ٹولز ہیں بجٹ کے اور سینٹرل بینک کی پالیسی مانیٹری پالیسی کے یہ ہماری مدد کر سکیں. پاکستان نے اس لیسن کو کبھی سیریس نہیں لیا. ہماری بجٹ پالیسی اور مانیٹری پالیسی پہلے بھی خراب تھی اور اب بھی خراب ہے, اور شاید ہمیں یہ بحران کوئی جو ہے کوئی مطلب نتیجہ خیز کوئی مدد کر سکے. تو یہ تو پورا کا پورا تھیسس تھا, اور خلاصہ کلام یہ کہ بحران دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جو انسانوں کی سرگرمیوں سے وجود میں آتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ فطری ہوتا ہے. تو فطری بحران میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہوتے سوائے اس کے کہ ہم ان بیماریوں سے لڑنے کے لیے میڈیکل ایکسپینڈیچر زیادہ کریں, مطلب صحت عامہ پر خرچہ زیادہ کریں, ریسرچ فنڈنگ پر زیادہ خرچہ کریں. لیکن جو انسانوں کی سرگرمیوں سے وجود میں آتے ہیں بحران, ہم ان سے سیکھتے ہیں اور ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ دوبارہ سے ایسے ادارے قائم کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ سے وہ بحران آتے ہیں تو ویسے نہ ہو. ہاں ایک اور چیز بھی بہت دلچسپ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو وہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کچھ ممالک ہیں جیسے ایسٹ ایشین جو کنٹریز ہیں, اسپیشلی جو چائنا ہو گیا, ہانگ کانگ ہو گیا, ملیشیا ہو گیا, تائیوان ہو گیا, ویتنام ہو گیا, تو یہاں اس سے پہلے بحران آ چکا ہے سارس کی شکل میں. تو ان جو ممالک ہیں انہوں نے آلریڈی اپنا ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا تھا. تو جیسے ہی یہ بحران آیا کرونا کا تو انہوں نے اپنے سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور اس وجہ سے وہ کم افیکٹڈ ہوئے ہیں, باوجود یہ کہ وہ بارڈر پر موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں چائنا سے ہانگ کانگ کی بہت زیادہ نقل مکانی موجود ہے, لیکن ہانگ کانگ میں یہ کرائسس نہیں پھیل سکا. اسی طرح ویتنام کے اندر اور تائیوان کے اندر بہت زیادہ چائنیز آتے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو, ان کا آلریڈی سسٹم موجود تھا, جیسے یہ بحران آیا وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا. تو اب جو ہے انسانی معاشرے سے یہ سیکھیں گے کہ جو اگر اس طرح کا وبائیں پھیلتی ہیں دوبارہ تو کیسے انسٹیٹیوشنز قائم کیے جائیں کہ وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے. اس طرح کے ہم پالیسی لیسن سیکھیں گے, اور اگر اللہ نہ کرے بعد میں 30 سال بعد 40 سال بعد, جو کہ میڈیکل سائنس کے بقول ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ ہر جو وائرس ہے اور ہر جو بیکٹیریا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی جیسے ہم انسان ترقی کرتے ہیں تو ویسے ہی وہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اپنے اندر ریزسٹنس پاور بڑھاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی ایسی اقسام جو جیسے کرونا ہے یہ دنیا کے لیے نیا وہ وائرس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس بار جو اس کی ٹائپ دنیا میں آئی ہے تو وہ ریزسٹ کرتی ہے ان اینٹی وائرل ڈرگ سے جو ہم پہلے یوز کرتے تھے. اور اس بار جو اس سے پہلے جو کرونا ہوتے تھے تو ان کی سکن پر جو ہے بقول سائنٹسٹ کے ایسے مطلب وہ نہیں ہوتے تھے کانٹے وغیرہ کے جو جسم میں جا کر وہاں سٹک ہو جائیں اور پھر باڈی کے اندر انٹر ہو جائیں, پہلے وہ گول ہوتے. تو اس طرح کی جو چینجز ہیں, جو میوٹیشن ہیں, جو ہم میڈیکل سائنس کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں, وہ چیزیں چلتی رہیں گی. وبائیں 40 سال بعد 50 سال بعد نئی فارم کے اندر آئیں گی. تو ہم انسانوں نے جو سسٹم اب سیکھا ہے تو وہ امید ہے کہ 40-50 سال کے بعد اگر ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس کو ایکٹیویٹ کر سکیں گے. لیکن جو ہم پولیٹیکل اکنامک اور سوشل سسٹم کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز نے, جمہوریتوں نے اور ان کے معاشی سسٹم نے اپنے آپ کو اپنی لیجیٹیمیسی کو منوا لیا ہے, اور غریب ممالک جو ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا مارکیٹ سسٹم بھی پور ہے, ان کا پولیٹیکل سسٹم بھی پور ہے, اور ان کا سوشل سسٹم بھی پور ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پاکستان ہے یا انڈیا ہے, انڈیا میں باوجود جتنا زیادہ کوشش کی گئی یا پاکستان میں جتنی زیادہ حکومتی سطح پر تو اتنی زیادہ سنجیدہ کوشش نہیں نظر آتی, لیکن اس کے باوجود بھی سوشل سطح پر تعاون نہیں نظر آیا کہ لوگ جو ہیں خود ہی سوشل ڈسٹینسنگ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہاں یو کے میں باہر نکل جاؤں اور کوئی مجھے دور سے آتا ہوا نظر آئے تو یا تو میں دوسری پلیٹ فارم پر چلا جاؤں گا, مطلب واکنگ ایریا میں چلا جاؤں گا, یا پھر وہ دوسری سائڈ پر مڑ جائے گا. وہ ہمیں ایک دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اتنا زیادہ ڈسٹینس رکھا جائے گا,
آٹومیٹیکلی کوئی روڈ پر چلا جاتا ہے ادھر ادھر دور سے، یعنی اتنی زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ یہاں سوشل نارمس بن چکی ہے، سوشل کلچر بن چکی ہے اس وقت، جبکہ پاکستان میں یہ چیز نہیں موجود. اور ابھی بھی میں نے سنا ہے، میرے بھائی بتاتے ہیں، میری فیملی کے لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ جو پہلے ہم سے صرف ہاتھ ملاتے تھے اب ان کی بڑی خواہش رہتی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا حق کریں، ہمیں گلے لگائیں. تو یہ جو سوشل لیول پر بھی ہمیں کرائسس نظر آتا ہے، تو شاید ہم اس سے سیکھیں اور بہتر بنانے کی کوشش کریں. امکان کم ہے جب تک کہ ہم پولیٹیکل اکانومی کے اندر پڑھتے ہیں کہ صرف بحران ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں لیسن دیتا ہے اور ہم اس سے سدھرتے ہیں. لیکن بحران دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بحران جو پولیٹیکل ایلیٹس کو یا جو وہ ایلیٹس جو ذمہ دار ہوتی ہے اس کو لیسن نہیں دے کر جاتا، سبق نہیں دے کر جاتا، تو وہ اس بحران کا اثر ناکافی ہوتا ہے. لیکن وہ بحران جو ایلیٹس کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کو چیلنج کر کے جاتا ہے تو اس سے واقعی نتائج نکلتے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ پاکستان اور پاکستان جیسے جو ترقی پذیر معاشرے ہیں اسے سبق سیکھیں گے، اور جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو نہیں ہے، اور امید ہے کہ جو سپٹمبر تک سچویشن نارمل ہوں گی، اکانومیز جو ہیں باؤنس بیک کریں گی، اور انشاءاللہ اگلے سال جو ہے اگر ہم دوبارہ سے یہ سیٹنگ ارینج کریں گے تو ہم ایک اور ٹاپک ہوگا، اور ہم اس دنیا میں جس کو ہم نا ہم ان حالات میں جن کو ہم عام حالات کہتے تھے اور ہمارے دل مطلب جو ہے دلکشی نہیں تھی، اب ہم امید ہے کہ جب وہ حالات دوبارہ آئیں گے تو ہم ان کی قدر کریں گے اور خوشحال زندگی